بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ایک سنی اور دیکھی، اور اس میں کچھ محقق نے، ریسرچر نے اپنی تحقیق پیش کی، تو جس کے لیے پھر میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں ڈاکٹر حسین آزاد یوٹیوب چینل پر۔ تو میرا اس سے جو نقطہ نظر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور میں حوالے کے ساتھ حدیث پاک کی روشنی میں یہ ڈیفر کر رہا ہوں، ان سے اختلاف کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے، بتایا ہے اپنے ویڈیو میں، یہ پیغام بھی دیا ہے، ریسرچ اپنی تحقیق وہ پیش کی ہے کہ یاجوج ماجوج وہ نکل آئے ہیں، وہ جو قوم ہے، اور اس طرح جو بحر تبریہ کو جو پانی ہے وہ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب وہ پی چکے ہیں، لہذا پھر وہ خشک کیسے ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ باقاعدہ اس میں وہ پانی ہوگا اور ایک جماعت آئے گی، وہ سارے پی جائے گی، اس کے بعد آئے گی تو وہ خشک ہوگا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو جس سے یہ اندیا دینا مقصود تھا اس ویڈیو میں کہ شاید قیامت آنے والی ہے اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، چونکہ یاجوج ماجوج کا جو نکلنا ہے وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ تحقیق کے ساتھ اور حدیث پاک کی روشنی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے جو فرمایا اور قیامت کی نشانیاں جو بتائی ہیں، تو اس کی روشنی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرواؤں۔ اور اس کے لیے مسلم شریف کی کتاب الفتن، اس کی حدیث ہے، اور صفحہ نمبر 400 اور 402 اس پر باقاعدہ یہ ان ڈیٹیل بات موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے تو وہ دو زرد رنگ کی چادریں اوڑھے جامع دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینار پر اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، اور جب اپنے سر کو نیچے کریں گے تو اسے پانی کے قطرات گریں گے، اور جب اپنے سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے جدا جدا قطرے موتیوں کی طرح جھڑیں گے۔ جس کافر کو بھی آپ کی سانس کی ہوا پہنچے گی تو وہیں دم توڑ دے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جہاں تک آپ کی نگاہ مبارک جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کرتے پھریں گے۔ اب یہ سیکوینس ہے، اس کو آپ ذرا دیکھتے آئیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر دجال کا آنا ہے، تو اب اس کے سارے آثار جب تک نمودار نہیں ہوں گے اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کی بات ہوگی نا۔ تو اب یہ سیکوینس میں دیکھنا ہوتا ہے، حدیث کے اندر، تاریخ کے اندر ساری چیزیں وہ تاریخی اعتبار سے بھی دیکھنی ہوتی ہیں، پر حدیث کی روشنی میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، تفسیر کی روشنی میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، قرآن پاک کی روشنی میں بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، اور لہٰذا یہ آثار ہیں، یہ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں اس وقت تک اگلی جو بات وہ کہی نہیں جا سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کرتے پھریں گے یہاں تک کہ اس کو باب لد پر جا کر پکڑیں گے۔ یہ جگہ آج کل بیت المقدس اور تل ابیب کے درمیان اسی نام سے مشہور ہے، اور ایئرپورٹ بھی وہاں پر بنا ہوا ہے، تو وہاں جا کر اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا، اور آپ بطور شفقت اور عنایت ان کے چہروں پر بھی ہاتھ پھیریں گے، اور جنت میں انہیں اعلیٰ درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ یہی مومنات ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں یاجوج ماجوج کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو باہر نکالنا ہے جن کے مقابلے کی اس وقت کسی کو طاقت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ یہ جو پہاڑ کی بات کی گئی کہ پہاڑ پر چلے جائیں گے، اس سے مراد کوہ طور ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کی جماعت کو لے کر کوہ طور پر یعنی اس پہاڑ پر چڑھ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کھول دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو بھی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، نہ دجال کی ابھی آنا ہوا، اور پہلے ہی ہم ان کو یاجوج ماجوج کو ہم لے آئے۔ تو لہٰذا اس بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ واقعات اس طرح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور پھر یاجوج ماجوج کو کھول دے گا تو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے،
ان میں پہلی جماعت یہ ہے وہ بات کہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گی اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دے گی، اور جبکہ دوسری جماعت اس جگہ سے گزرے گی تو دریا کو خشک دے کر کہے گی کہ کیا کبھی یہاں بھی پانی تھا۔ یہاں پر یہ مراد لی گئی کہ چونکہ اب وہ خشک ہو چکی ہے جگہ، لہٰذا وہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، تو شاید یاجوج ماجوج، یا جس کو پھر دوسرے رنگ میں یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے، اور وہاں پر باقاعدہ یہ خشک ہو چکی ہے۔ تو ابھی تو بڑا زمانہ پڑا ہے، ابھی تو مستقبل کی بات ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، پھر یاجوج ماجوج کھولے گا، اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب آقا دو جہاں کے بارے میں بھی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا دو جہاں نے بھی فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے، یعنی آقا دو جہاں نے بھی خبر نہیں دی، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نشانیاں جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائیں، اور صرف ہم اس چیز کو لے کے کہ وہ چونکہ تبریہ جو جھیل ہے یا سمندر دریا ہے جو بھی ہے تو وہ خشک ہو چکا ہے، تو یہ تو مستقبل کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس وقت تک وہاں پر پانی ہو، اور ابھی سے ہم اس کو خشک دیکھ کر یہ سمجھ لیں۔ اور ویسے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھے میری ایک بات، جو ریسرچر ہیں یوٹیوب کے یا محقق ہیں، کوئی بھی اسلامک ریسرچر ہیں یا اورنٹیلسٹ کیوں نہ ہو، نان مسلم اسکالر کیوں نہ ہو، ان کو یہ کبھی بھی جو مستقبل کا آپ قیاس پہلے نہیں کر سکتے، ہمیشہ جو قیاس ہوتا ہے وہ ماضی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک مستقبل کی چیز جو ابھی نمودار نہیں ہوئی اس کو پہلے سے قیاس کر لیا، اور ابھی ایک چیز دے کر وہاں اس کو آپ نے کہہ دیا کہ وہاں کا وہ چونکہ پانی نہیں ہے لہٰذا یاجوج ماجوج آ گئے، وہ پی گئے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کب ہے، اور پھر اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، لہٰذا ہم نے مستقبل کو قیاس نہیں کر سکتے پہلے، چونکہ ماضی پر قیاس کیا جاتا ہے، جو چیز گزر گئی تو آپ اس کو اس طرح سے پیش نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے ذہن بنائیں کہ شاید وہ چیز پہلے سے ہو چکی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری چیز تحقیق کے بھی خلاف ہے اور تاریخ کے بھی خلاف ہے اور عقل اور دانش کے اکارڈنگ ٹو وزڈم بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پھر وہ جو دوسری جماعت ہوگی وہ دیکھے گی کہ وہ پانی خشک ہو گیا، اور پھر یہاں تک آتا ہے اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان پھر اپنی مصیبت دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو کوہ طور پر ہوں گے، کہ تاکہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے اس سے کیسے نجات مل سکے۔ پھر وہ دعا کریں گے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور یاجوج ماجوج پر ایک خاص قسم کی بیماری مسلط کی جائے گی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اللہ تعالیٰ ان پر بیماری مسلط کرے گا۔ یہ میں حوالے کے ساتھ مسلم شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ جس سے سب کے سب وہ مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے، ان کے مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ان پر وبا نازل کرے گا جس سے وہ مریں گے، اس کے بعد وہ نیچے آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہے، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت بدبو بھی ہوگی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تاکہ باری تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو پھر شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور ایک خاص قسم کے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ دیکھیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کو محفوظ رکھا، بابیلوں سے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہاتھیوں کو خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور پھر اس طرح سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی ان کو پھینکتے جائیں گے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سمندر میں ڈال دیں گے اس یاجوج ماجوج کو، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور کوئی شہر اور جنگل ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں بارش نہیں ہوگی، اس سے ساری زمین دھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے گا، جیسے طوفان نوح آیا، دیکھیں ہر چیز ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، پھر دوبارہ آبادی کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ ایسا ہی ہوگا، اور اس قدر برکتیں ہوں گی، اس قدر نعمتیں اور برکتیں ہوں گی کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا کھانے کے لیے، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ کریں گے، اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے والوں کے لیے کافی ہوگا اور سب کو کفایت کر جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ جو غیر معمولی برکات ہیں اور امن و امان کا زمانہ ہے، یہ 40 سال رہنے کے بعد قیامت آئے گی۔
اب کہاں سے آپ یاجوج ماجوج کو نکال رہے ہیں؟ یہ تو ابھی تو نشانی ہی ظاہر نہیں ہوئی، اور کہاں اس کا پانی، ایک چیز کو آپ لے کے تو اس پہ سب کا اپنے اطلاق کر دیا کہ وہ پانی پی گئے تو لہٰذا یاجوج ماجوج بھی نکل آئے اور دجال بھی نکل آئے، اور دجال سے مراد اپنے قیاس آرائیوں میں، چونکہ قیاس نہیں چلتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اپنے قیاس کے ذریعے نہیں کر سکتے، لہٰذا جو ایکچول چیز ہے اسی کے مطابق ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، دجال ہے، اس کے بارے میں حضور نے نشانیاں بھی بتا دی، ابھی کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ایکچولی، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ ہم نے پہاڑ پہ چڑھتے دیکھا، اور نہ یاجوج ماجوج کو دیکھا، اور یہ ساری کی ساری یہ مستقبل کی باتیں ہیں، اور پتہ نہیں کب یہ چیزیں ہوں گی اور کب اس کا ورود ہوگا، کب اس کا ظہور ہوگا۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک خوشگوار قسم کی ہوا چلائے گا۔ اب اس کے بعد اگلی بات، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے ایک خاص قسم کی بیماری پیدا ہوگی، اور سب کے سب اس وقت وفات پا جائیں گے، اور جو باقی رہ جائیں گے وہ صرف ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، اور جو زمین میں علی الاعلان جانوروں کی طرح حرام کاری کرتے پھریں گے، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو ایکچولی جو قیامت ہے وہ کافروں کے اوپر آنی ہے، وہ ظالموں کے اوپر آنی ہے۔ تو جنہوں نے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس طرح سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے آثار ابھی نمودار ہو رہے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں نشانیاں اس کی ابتدائی وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا، ایکچولی جو قیامت کے آثار ہیں وہ ابھی نمودار نہیں ہوئے، لہذا اس کے لیے یہ چیزیں کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ چیزیں معرض وجود میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اسی طرح اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سپریڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پینیٹریشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کی پریچنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔